میرا رب قدیر ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے خشیت کا حق صرف علماء ہی ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے اور خشیت کا حق صرف علماء ادا کرتے ہیں۔ ان علماء میں خود اپنے آپ کو بھی شمار نہیں کر پاتا کہ جو حق خشیت ادا کر سکتے ہوں۔ جو لوگ حق خشیت ادا کرتے تھے وہ کیا تھے اور ان کا علم کیا تھا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھائیے بخاری شریف، فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء لا نورث فی المال انما نورث فی العلم۔ ہم انبیاء کرام کی جماعت وہ ہے کہ ہماری وراثت ہماری آل اولاد اور اقربا میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری وراثت صرف علم کی، اور وہ جو لے لے اس کو تقسیم ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہماری وراثت مال میں نہیں ہے، علم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک میں نے اپنے طور پر سمجھا کہ آقا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کا تعلق اور رشتہ ساری امت سے یکساں ہے، اس لیے کسی کو وراثت بانٹی جائے اور کسی کو محروم کیا جائے تو اس سے انبیاء کرام سے قرب اور بعد کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو زیادہ علم لے گا وہ بڑا وارث ہے میرا، اور ہم تمام انبیاء کرام کی شان یہی ہے، یہ آقا کائنات نے فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، صرف علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس میں ایک تو انما ہے جو حصر اور قصر کا فائدہ دیتا ہے، اور ایک العلماء پر کا معرف باللام یہ بھی الگ سے قصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو گویا کہ تاکید ہو گئی کہ صرف علماء ہی ہیں جو انبیاء کی وراثت پاتے ہیں۔ کیا ان کو بہت مالدار بنا دیا؟ رسول پاک کی وراثت مل گئی تو جو مال کی وراثت بڑھتی تو سب سے زیادہ مالدار مولانا صاحب لوگ ہوتے، علماء ہوتے، اولیاء ہوتے، یہ لوگ سب سے زیادہ مالدار ہوتے۔ مگر ہم رسول پاک نے اس چیز کی وراثت نہیں بانٹی، بلکہ وراثت علم کی تقسیم کی۔ طبرانی کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم سے مراد یہ روٹی پکانے کا، کھانا پکانے کا، بلڈنگ چڑھانے کا اور کچھ فیکٹریاں چلانے کا وغیرہ وغیرہ، یہ علم نہیں مراد ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ بخاری شریف میں معلقاً اور طبرانی میں مستنداً یہ حدیث مروی
فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، اور الطبرانی میں بالتعلم من الانبیاء، علم وہی علم ہے جو انبیاء کرام بارگاہ سے سیکھ کر کے حاصل کیا گیا۔ تو اب یہ جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں وہ لطیفہ ہی ہے، اور حقیقی علم تو یہ وہ ہے جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے، جو اللہ نے انبیاء کرام پر اتارا اور انبیاء کرام نے تقسیم کیا ہے ساری امتوں پر، اپنی امتوں پر، اس کو علم